صاحب ان کے ایک سوال ہے کہ ہم درگاہ میں جاتے ہیں اور درود شریف پڑھتے ہیں، کیا یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ دیکھیے میرے بھائی، قبرستان جانے کا حکم دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، قبرستان کی زیارت کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے، کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فانها تذکرکم الآخرہ، میں نے قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا لیکن اب زیارت کرو۔ جب تک مکے میں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو قبروں کی زیارت سے منع کیا، کیوں کہ کفار و مشرکین جو ہے قبروں پہ جا کر سجدے کرتے تھے، نظر و نیاز پیش کرتے تھے اور قبروں کی پوجا کرتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا مت جاؤ۔ کیوں؟ تاکہ ایسا نہ ہو کہ لوگ سمجھیں کہ یہ بھی وہی کام کرنے جا رہے ہیں وہاں جو مشرکین مکہ کرنے جا رہے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا۔ مدینہ آنے کے بعد اب وہ خطرہ ختم ہو گیا، تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فزوروہا، اب قبروں کی زیارت کرو، قبرستان کی زیارت کرو۔ کیوں؟ فإنها تذکرکم الآخرہ، وہ تمہیں اپنی آخرت یاد دلائے گی، یا فإنها تذکرکم الموت، تمہیں اپنی موت یاد دلائے گی۔ تو قبرستان کی زیارت کا جو مقصد بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، عبرت اور نصیحت، ٹھیک ہے کہ آج دنیا میں ہے، ایک دن ہماری بھی قبر بنے گی اور ہم قبر میں جائیں گے، یہ نصیحت ہے۔ اور دوسرا مقصد ہے قبرستان جا کر ان کے لیے دعا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھایا، السلام علیکم یا اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وانا ان شاء اللہ بکم للاحقون اسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ قبرستان جا کر یہ دعا پڑھیں جس میں ان کے لیے مغفرت کی دعا ہے، سلامتی کی دعا ہے، رحمت کی دعا ہے۔ یہ ہے قبرستان کی زیارت کا مقصد، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا۔ اب قبرستان دو قسم کا ہے، ایک قبرستان ہے سادہ ہے، مٹی ہے، جیسے آپ بقی قبرستان دیکھ رہے ہیں، ہے نا، اور دوسرا قبرستان ہے جہاں بلڈنگیں بنائی گئی ہیں، عمارت بنائی گئی ہے نا، گنبد بنائے گئے ہیں، مینار بنائے گئے ہیں، چادر چڑھائی جاتی ہے، پھول چڑھائے جاتے ہیں، وہاں مجاور بیٹھے ہیں، سجادہ نشین بیٹھے ہیں، میلہ لگا ہوا ہے۔ ایسے قبرستان پہ نہیں جانا چاہیے، ایسے قبرستان پہ نہیں جانا چاہیے۔ کیوں؟ وہاں وہ کمپنی کھلی ہوئی ہے، وہاں دھندا چل رہا ہے، وہاں تجارت چل رہی ہے، وہاں پہ پیسہ کمایا جا رہا ہے۔ تو ایسے قبرستان پہ جا کر کے سب سے پہلی بات، وہ قبرستان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف بنا ہوا ہے۔ دوسری بات، وہاں پہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور طریقے کے خلاف ہو رہا ہے۔ تیسری بات، وہاں جا کر آپ اپنی موت کو نہیں یاد کریں گے، سوچیں گے یار ہمیشہ زندہ رہوں۔ کیوں؟ وہاں بیٹھ کے پیسے کمائیں، وہاں عورتیں آتی ہیں بے پردہ، سمجھ گئے نا، عورتوں کو سیٹ کر سکتے ہیں، بدکاری بھی کر سکتے ہیں، وہاں پہ نشہ بھی ہوتا ہے، نشہ بھی یوز کر سکتے ہیں، سمجھ گئے نہیں، سارے دھندے سارے خراب کام ہوتے ہیں۔ اس لیے ایسے قبرستان پہ نہیں جانا چاہیے جو درگاہ اور دربار بنا کر کے رکھے ہیں، سمجھ گئے نا میرے بھائی، جانا ہی نہیں۔ کیوں؟ اگر آپ جاتے ہیں تو ان کو فائدہ ہے ڈبل، درگاہ والوں کو کیا، ایک فائدہ یہ پبلک جانے سے ان کی درگاہ آباد ہے، وہ خوش ہوتے ہیں، اور دوسرا پبلک جتنی جاتی ہے اتنا ان کو انکم ہے اور خوش ہوتے ہیں، ان کا دھندا بنتا ہے۔ تو اس لیے نہیں جانا چاہیے ایسے قبرستان۔ اور قبرستان ایسے سیدھا سادہ قبرستان، جیسے آپ مدینے میں قبرستان دیکھ رہے ہیں، مکے میں دیکھ رہے ہیں، ہے نا، شہداء احد کا قبرستان ہے، قبرستان ہے ایسا سادہ، ایسے قبرستان کو دیکھ کے عبرت ملتی ہے کہ بڑے بڑے محلوں میں، پیلسوں میں رہنے والے آج قبر ان کی ایسی بنی ہوئی ہے کہ سیٹھ اور نوکر دونوں کی قبر ایک ہی ہے، جھوپڑیوں میں رہنے والے اور بنگلوں میں رہنے والے دونوں کی قبر ایک ہی طرح کی ہے۔ کتنی بڑی عبرت نصیحت ہے۔ پریسیڈنٹ اور پرائم منسٹر اور ان کا جو واچ مین ہے، دونوں کی قبر ایک ہی طرح کی بنی ہوئی ہے۔ کتنا عبرتناک منظر ہے قبرستان کا، تو اس لیے ایسے قبرستان جانا چاہیے۔ اور پھر میں نے کہا قبرستان میں جا کر درود شریف نہیں پڑھنا ہے، قبرستان، کیونکہ درود شریف یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، قبرستان والوں کے لیے نہیں ہے۔ اور نہ جا کر کے وہاں قرآن شریف پڑھنا ہے، نہ قرآن شریف کی کوئی صورت پڑھنا ہے۔ کیوں؟ قرآن شریف مردوں کے لیے نہیں ہے، قرآن شریف زندوں کے لیے ہے۔ قرآن شریف جو پڑھے گا اس کو ثواب ہے، اور جو عمل کرے گا اس کو اس کا فائدہ ہے، سمجھ گئے میرے بھائی؟ تو یہ ساری وضاحتیں میں کرنا چاہ رہا تھا، جو کر دیا شاید کافی ہے۔